بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ مولوی صاحب نے جب عبداللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا تو یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ فضلو بھی بھاگتا ہوا آیا، خلقت جمع ہو گئی، چاچا دینو کو بھی خبر کر دی کسی نے۔ سمجھا بجھا کے عبداللہ سے کہا کہ معافی مانگ، مگر عبداللہ نہ تو معافی مانگے نہ نماز پڑھے۔ خیر لوگوں کے سمجھانے پر مولوی صاحب نے عبداللہ کو کلمہ توحید پڑھا کے پھر سے مسلمان کیا اور فضلو سے مٹھائی کا مطالبہ کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب وہ سوال کا جواب تو دے دیں۔ ابھی عقل کے دشمن، اسی کی وجہ سے تو سارا جھگڑا ہوا ہے۔ تجھے ایمان عزیز ہے کہ نہیں؟ پر وہ سوال تو وہیں کا وہیں ہے نا۔ لے جا فضلو اسے، آ جائیں وڈیرا سائیں شہر سے واپس، اس گاؤں میں یہ کافر رہے گا یا میں؟ عبداللہ پر تو مولوی صاحب کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا، مگر فضلو کی جان نکلی جا رہی تھی۔ عبداللہ بمشکل 11 سال کا ہوگا، مگر اس کے مسئلے پورے گاؤں کے برابر تھے۔ گھر پہنچتے ہی فضلو نے کہا، عبداللہ آج تو مولوی بھی تیرا دشمن ہو گیا۔ سائیں پہلے ہی تجھ سے خار کھاتا ہے، نہ دنیا سے یاری نہ دین سے، دونوں ہی دشمن ہو گئے، تیرا کیا ہوگا؟ ابا تو مجھے زہر لا دے، تیری بھی جان چھوٹے اور میری بھی۔ اتنے پر دروازے کے باہر کسی نے آواز لگائی۔ آنے والا چاچا دینو تھا۔ چاچا دینو نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ موڑا۔ عبداللہ تجھے بلی پسند ہے؟ ہاں چاچا بہت پسند ہے۔ اچھلتی کودتی، کلا بازیاں کھاتی، کلکاریاں برتی، اپنی دنیا میں مگن مست۔ کیا وہ اپنے کسی بھی کام میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے؟ نہیں چاچا، وہ کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس اتنا دماغ تھوڑی ہوتا ہے۔ اور فرشتے کیا وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں چاچا، ان کے پاس گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ یہی تو وہ من مرضی ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ٹھہرا، اشرف المخلوقات کہلایا، اور اسی من مرضی کی وجہ سے ہی پکڑ ہوگی۔ عبداللہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، مگر فضلو کی پریشانی تو کچھ اور تھی۔ آخر کار فضلو نے عبداللہ کی ماں کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کر ہی لیا، اور وہ تھا عبداللہ کو اپنی بہن کے پاس پنجاب بھیجنے کا۔ فضلو کی بہن کی شادی پنجاب کے ایک دیہاتی گھرانے میں ہوئی تھی۔ امیر تو وہ بھی نہ تھے، مگر کم از کم ہاری نہ تھے۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا اس کے شوہر کا، اس پر کام کرتے تھے اور اولاد کوئی تھی نہیں۔ اور یوں صبح سویرے پو پھٹنے سے پہلے عبداللہ دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ اور دینو چاچا کو اللہ حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ عبداللہ اپنی پھوپھی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ صرف 2 بندے ہی تو تھے گھر میں، اور عبداللہ یوں بھی تنہائی پسند تھا۔ کچھ ہی دنوں میں پھوپھی نے عبداللہ کا نئی روشنی نامی سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ پیلی یونیفارم عبداللہ کو بہت پسند آئی۔ عمر کے اعتبار سے یوں تو عبداللہ کو 5ویں کلاس میں ہونا تھا، مگر اسے ABCD نہیں آتی تھی، لہٰذا 11 سال کی عمر میں اسے پہلی جماعت میں اپنی سے آدھی عمر کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ پورے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ کر فقط 3 استاد تھے، نہ مکمل فرنیچر، نہ بجلی اور پانی بھی، اور وہ جو گھوڑے گدھے سب بھی پیتے تھے۔ مگر عبداللہ کی پیاس تو علم سے ٹھیک ٹھاک بجھ رہی تھی۔ وہ جماعتیں 3 ماہ میں پھلانگتا چلا گیا، اور صرف 14 سال کی عمر میں 9ویں تک پہنچ گیا۔ اب بورڈ کے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا پورا سال پڑھنا تھا۔ سال کے شروع کے ہفتے میں ایک استاد نے عبداللہ کو بلایا اور نصیحت کی، بیٹا تو مجھے بہت پسند ہے، تو ذہین ہے، اچھے سوال پوچھتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے ہم میں سے کسی کے پاس تیرے سارے سوالوں کے جوابات بھی نہیں ہوتے، مگر دیکھ یہ بورڈ کے امتحان ہے، یہاں پوزیشن کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے، تو کوشش کر میرے بیٹے، اگر کوئی پوزیشن تو نے اٹھا لی بورڈ میں تو اس بہانے شاید ہمارے اسکول کے بھاگ کھل جائیں، اور سرکار یہاں پر کوئی مناسب عمارت اور انتظامات کرا دے۔ ہمیں بڑی امیدیں ہیں تجھ سے، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ عبداللہ ایک نئے عزم اور ایک نئے جوش اور ایک ولولے کے ساتھ اٹھا، اور اس نے سوچ لیا کہ کوئی فائدہ نہیں زندگی کا اگر پوزیشن نہ آئی تو۔ گھر جا کے پھوپھی سے ذکر کیا تو وہ کچھ اور پریشان ہو گئی۔ ایک تو اضافی کتابوں کا خرچ، اور دوسرا وہ عبداللہ کے جذباتی طبیعت کو جانتی تھی۔ انہیں لگا کہ اس لڑکے کی اگر پوزیشن نہ آئی تو کہیں کچھ کر نہ گزرے، اور یوں وہ بھی دن رات عبداللہ کے ساتھ لگ گئی اس کی تیاری میں۔ ان 4 سالوں میں عبداللہ صرف ایک بار ہی گاؤں جا سکا اپنے والدین سے ملنے۔ ماں ملاقات پہ اتنا روئی کہ آئندہ عبداللہ نے جانے کا ذکر ہی نہ کیا۔ وہ اکثر کہتا، میں ایک دن ماں باپ کو اس دلدل سے نکال لاؤں گا۔
پھوپھی کو شاعری اور اردو سے بڑا لگاؤ تھا۔ انہوں نے عبداللہ کی اردو اور شاعری پر بڑی توجہ دی۔ ان کی پڑھائی کی رفتار بڑھانے کے لیے اسے روز کوئی نہ کوئی کتاب دے دیتی، جو اکثر وہ ردی والے سے کوڑیوں کے مول خرید لیتی تھی۔ پھوپھی اسے کہتی تھی کہ آج رات کا کھانا جب ملے گا جب یہ کتاب ختم ہوگی۔ پروین شاکر، فیض احمد فیض، اکبر الہٰبادی، چودھری فضل حق، نسیم حجازی سے لے کر عمران سیریز، مظہر کلیم، ابو الاسر، حفیظ جلندری، علامہ اقبال، سعدی، رومی، کوئی مصنف ایسا نہ تھا جس کی کتابیں عبداللہ نے نہ پڑھی ہوں۔ اور حافظے کا کمال یہ کہ 6000 سے زائد شعر عبداللہ کو یاد تھے۔ اسی سال ڈویژن میں ہونے والے تقریر اور بیت بازی کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشن کے بعد عبداللہ اور اس کی پھوپھی کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ خیر پڑھتے پڑھتے عبداللہ کی نظر کمزور ہو گئی اور اینک لگ گئی، مگر کتابوں کا جو جوش چڑھا وہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ عبداللہ کے دوستوں کی تعداد صفر تھی۔ کبھی کبھار چاچا دینو بہت یاد آتے تو اداس ہو جاتا اور انہیں خط لکھ دیتا، جس کا وہ باقاعدگی سے جواب دیتے تھے۔ خیر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ آج اخبار میں میٹرک کے امتحان کا رزلٹ تھا۔ عبداللہ نہ تو خود رات بھر سویا، نہ کسی کو سونے دیا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو پورے محلے میں جو عبداللہ کے لیے دعا نہ کر رہا ہو۔ پھوپھی تو سرتپا دعا ہی بن گئی تھی۔ ہاتھ اٹھتے ہیں نہ ہوتی ہے لبوں کو جنبش، ہم تجھے اتنے سلیقے سے دعا دیتے ہیں۔ عبداللہ بھی رات بھر مصلے پر بیٹھا روتا رہا۔ اللہ سائیں ساڈی بھی سن لے، ساڈی لاج رکھ لے، مینوں پوزیشن دے دے، پھر تو نوکری لگ جاوے گی، تیرا بڑا شکر ہوئے گا۔ دیکھ میرا باپ اور ماں خوش ہو جائیں گے، اور پھوپھی تو شاید خوشی کے مارے جھومنے لگیں۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، شان حبیبی کا واسطہ، تو تو قریب ہے نا مجھ سے، شہرک سے بھی قریب، تو سن لے نا، نہ سننی ہو تو پھر بھی سن لے، تجھی ہو کو تو سجدہ کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو جاؤں کہاں، بس سن لے میرے اللہ۔ اللہ سائیں میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں، میرا باپ بھی تجھ سے مانگتا ہے، دادا بھی تجھ سے مانگتا تھا، ہم تو نسلوں سے بھکاری چلے آ رہے ہیں، تیرے در کے تو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا میرے اللہ میاں۔ مجھے یقین ہے تو نے سن لی، دیکھ مجھے جھوٹا نہ کرائیو۔ اس رات کے اندھیرے میں تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں صرف تجھ سے ہی تو مانگا ہے، سن لے میرے مولا، تجھے اس بات کا واسطہ تو اللہ ہے میرا اللہ، او میرے اللہ سن۔ پتہ نہیں کب عبداللہ کی آنکھ لگ گئی۔ پھوپھی نے بھی نہ اٹھایا کہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ آنکھ کھولی جب گھر کے باہر شور اٹھا، پورا اسکول ہی تو گھر میں آیا ہوا تھا اور اخبار ہاتھ میں لیے۔ عبداللہ نے پورے ڈویژن میں سب سے زیادہ مارکس لیے تھے۔ ہر آنکھ خوشی میں اشکبار تھی۔ عبداللہ کو آج اپنی ماں باپ اور چاچا دینو بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ وہ یکدم ہی اداس ہو گیا۔ عبداللہ اسی شام اخبار کی کاپی ہاتھ میں لیے گاؤں روانہ ہو گیا اور پورے راستے سوچتا رہا کہ ابا کو کیسے بتائے گا، مولوی صاحب کو کیسے چڑھائے گا جو اسے کوڑ مغز کہتے تھے، گاؤں والوں کو دکھائے گا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ نے صبح سویرے گھر میں قدم رکھا تو ابا چارپائی پہ پڑا کچھ سوچ رہا تھا اور ماں دیگچی میں چائے بنا رہی تھی۔ دیکھ ابا دیکھ، تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، پورے نمبر، سب سے زیادہ مارکس پورے ڈویژن میں، دیکھ اخبار میں بھی آیا ہے، اب میں بھی صاحب بن جاؤں گا، بلے بلے، شاباش شاباش۔ باپ اور ماں اپنے بیٹے کے بوسے لیتے رہے اور روتے رہے۔ جذبات کا سمندر جب ٹھنڈا ہوا تو فضلو نے کہا، چل عبداللہ سائیں کو دکھاتے ہیں، اسے بھی تو پتہ چلے کہ میرے بیٹے نے کیا کیا۔ ابا مجھے پسند نہیں تیرا وڈیرا، پھر کوئی ہنگامہ کرے گا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ابے کچھ نہیں ہوگا، نوکروں کی خوشی میں مالک خوش ہوتے ہیں، تو چل آج میں سینہ تان کے کوئی بات کر سکوں گا، زندگی میں پہلی بار آج میں اس گاؤں کی زمین پر فخر سے چل سکوں گا، آج میں کپڑا کندھے پہ رکھ کے نہیں پگڑی بنا کے پہنوں گا، تو چل۔ اور یوں عبداللہ چاروں نہ چار وہ ڈیرے کی طرف روانہ ہوا۔ ڈیرے پر پہنچے تو سائیں موجود تھا، مگر موڈ کچھ خراب ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر فضلو تو اپنی ہی دھن میں مست تھا۔ کہنے لگا، سائیں یہ میرا بیٹا آیا ہے آج پنجاب، اس کا آج میٹرک کا رزلٹ نکلا ہے۔ اچھا کتنے پرچوں میں فیل ہوا ہے؟ سائیں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ نہ سائیں، ٹاپ کیا ہے پورے ضلع میں، یہ دیکھ اخبار میں نام آیا ہے۔ سائیں آپ کا بیٹا بھی تو تھا شہر میں میٹرک کے امتحان میں، چھوٹے سائیں نے تو کمال ہی کر دیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سائیں کی آنکھ انگارہ ہو گئی، اس کا بچہ 4 پرچوں میں فیل ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، حرام خور، مذاق اڑاتا ہے، سن لیا ہوگا کسی سے، یہ تیرے پلے نے بتایا ہوگا اخبار پڑھ کے، ذرا ٹھہر میں نکالتا ہوں تیرا گھمنڈ۔ فضلو کی تو جیسے روح ہی نکل گئی۔
اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہوگا۔ کہنے لگا نہ سائیں، ہم تیری ملکیت ہیں، مجھے نہ پتا تھا پیپر میں غلطی ہوگی۔ چھوٹا سائیں تو ملک میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے، مگر جو تیر کمان سے نکل گیا وہ واپس کہاں آتا ہے۔ سائیں نے ایک وار پھاڑ کے فضلو کے منہ پر مارا اور لاتوں گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ اب عبداللہ سے نہ رہا گا، اس نے بھاگ کے سائیں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سائیں معاف کر دے، ہمیں کیا پتا تھا، تو چھوڑ دے میرے ابا کو۔ سائیں غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا نہیں چھوڑتا، حرامی کی اولاد کیا کرے گا۔ عبداللہ کیا کہتا، صرف اتنا کہا اللہ پوچھے گا۔ بس پھر کیا تھا، فضلو کی پٹائی ختم اور عبداللہ کی شروع۔ جب سائیں اور اس کے نوکروں نے مار مار کے باپ بیٹا کو ادموا کر دیا تو نہ جانے کیوں سائیں کو ایک خیال آیا۔ کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ میری ملکیت ہی تو ہے۔ فضلو نے ٹھیک کہا، مگر بھینسیں بھی ملکیت ہیں اور میں نشانی کے طور پہ انہیں گرم سلاخوں سے داغ دیتا ہوں جو میرا نشان ہے۔ مجبور عبداللہ کے کپڑے اتروائے گئے اور کمر پر گرم سلاخ سے نشان لگا دیا گیا۔ چیخوں سے آسمان ہل گیا، مگر زمینوں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کا دل کب کوئی چیز خاطر میں لاتا ہے۔ سائیں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا اب سارا ساری زندگی پگڑی پہن کے نہیں آئے گا، ہاری پیدا ہوا ہے ہاری مرے گا، اس کا باپ بھی ہاری تھا تو بیٹا بھی ہاری مرے گا۔ اور پھر سائیں کے بندوں نے اللہ کے بندوں کو ادموا اٹھا کے ان کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی، کوئی حکیم کو بلا لایا تو کوئی گورکن کو۔ عبداللہ کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی، ہونٹ پھٹ گئے تھے، آنکھیں سوج گئی تھی، 6 دانت باہر نکل گئے تھے، جو جلنے کا نشان تھا اس میں خون رس رہا تھا۔ چاچا دینوں نے بڑی جان ماری، کوئی 7 دنوں بعد عبداللہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہوا۔ ننگ دھڑنگ زخموں سے چور، پورے گاؤں کے سامنے پڑا رہنے سے جو ٹھیس خود اعتمادی کو پہنچی، اس کا اندازہ کوئی اور کیسے لگا سکتا ہے۔ عبداللہ کچھ ہفتوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تب تک فضلو نے گاؤں چھوڑنے کی ٹھان لی تھی۔ قریبی شہر میں چاچا دینوں کا کوئی جاننے والا تھا، اس نے مزدوری دلانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ کچھ پیسے بھی چاچا دینوں اور کچھ دوستوں نے دے دیے تھے جس سے کچھ روز کھانے کا گزارا ہو سکتا تھا۔ فضلو نے اگلے دن صبح سویرے اپنا گھر اور تھوڑا بہت جو کچھ اس میں تھا اسے چھوڑا اور شہر روانہ ہو گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ ناظرین، اسلامی واقعات اور اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کے حالات کے بارے میں آپ کو حسنین ٹی وی سے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نئی سے نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن۔ لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے حلقہ احباب میں لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور سارا خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ والسلام۔